Assalamu alaikum dear students and welcome back to the video tutorials of System and Network Administration. सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा डिफरेंट फाइल सिस्टम्स के बारे में और डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में, जैसे मैक ओएस में कौन से फाइल सिस्टम्स हैं, इसी तरीके से यूनिक्स में कौन से फाइल सिस्टम्स हैं, लिनक्स में कौन से फाइल सिस्टम्स हैं एंड सो ऑन। हम लोगों ने जो लास्ट क्लास ख़त्म की वो की थी विंडोज़ के ऊपर। हम लोग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ये भी एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस पर पहुँचे थे और इसके फाइल सिस्टम्स हम लोगों ने डिस्कस करने थे। वो क्लास वहाँ ख़त्म इसीलिए की थी क्योंकि सबसे पॉपुलर और वाइडली यूज्ड जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज़ विंडोज़। तो इसके जितने भी मुख्तलिफ़ तरह के हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनको इन डिटेल डिस्कस करना चाह रही थी मैं, इसलिए मैंने लास्ट क्लास जो है वो वहीं पे ख़त्म कर दी थी। तो आज की क्लास में हम इंशाल्लाह माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के बारे में पढ़ेंगे कि इसके अंदर कितनी तरह के फ़ाइल सिस्टम्स हैं और उन फाइल सिस्टम्स मतलब पहले कौन से फाइल सिस्टम आए, फिर उसके बाद कौन से आए और जो बाद में आते रहे उनमें क्या इम्प्रूवमेंट्स हुई पिछलों से। ये सारी चीज़ें हम आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और उसके बाद लास्टली इनकी कुछ लिमिटेशंस आ जाएंगी और वो लिमिटेशंस डिस्कस करने के बाद हमारा फाइल सिस्टम का ये टॉपिक इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि विंडोज़ सिस्टम है क्या। Windows make use of the FAT, NTFS, exFAT, live file system and refs file system. The last of these is for supported and uses a Windows Server 2012. अच्छा, ये जो आपके पास फैट, NTFS और exFAT है, ये सारी टाइप्स हैं फाइल सिस्टम की, ठीक है। इनको एक एक करके मैं आपको दिखाती हूँ, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे वी हैव फैट, यहाँ पे फैट डिस्कस हो रहा है, उसके बाद हम लोगों ने NTFS डिस्कस करना है, फिर एक्सफैट, यूँ ही करते हुए हम सारी फाइल सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस थियोरी से आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। विंडोज़ यूजेस आर ड्राइव लेटर एब्स्ट्रैक्शन एट द यूज़र लेवल टू डिस्टिंग्विश वन डिस्क फ्रॉम द पार्टीशन फ्रॉम अनदर। अच्छा, ये लोग ये कह रहे हैं कि विंडोज़ जो है वो एक लफ्ज़ ड्राइव यूज़ करते हैं, जो है वो ड्राइव वर्ड यूज़ करते हैं, ड्राइव लेटर यूज़ करते हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए एक डिस्क को दूसरी डिस्क से। जैसे वो आगे वो बता रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप थर्ड लाइन में देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल द पाथ सी कॉलन्स बैकस्लैश विंडोज़ रिप्रेजेंट्स अ डायरेक्टरी विंडोज़ ऑन द पार्टीशन रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर सी। अच्छा, हमें भी ये चीज़ पता है कि हमारी जो विंडोज़ हैं इसके अंदर डिफरेंट पार्टीशंस होती हैं, हमारे पास डिफरेंट डिस्क होती हैं, जैसे सी ड्राइव है, हमारे पास डी ड्राइव है। तो वो लोग ये कह रहे हैं कि जो सी ड्राइव है बेसिकली उसकी डायरेक्टरी कैसी होती है, उसका पाथ कैसे होता है कि सी सेमी कॉलन स्लैश और फिर यूं करके, मतलब जो सी में हमारी डिस्क सी में चीज़ें पड़ी हुई हैं उसको हम यूं उसकी डायरेक्टरी यूं लिखते हैं। इसी तरीके से हमारे पास और भी ड्राइव्स है, वी हैव ड्राइव डी, ठीक है। इसके अलावा अक्सर हम ड्राइव ई भी बनाते हैं अपनी सपोर्ट के लिए, अपनी चीज़ें सेपरेट करने के लिए, ठीक है। वी ऑल नो विंडोज़ इंस्टॉल करते हुए हम लोग अपनी जो हमारी जो हार्ड डिस्क है उसको, उसकी जो टोटल मेमोरी है, जितने भी जीबीज़ हैं उनको हम डिफरेंट पार्टीशंस में डिवाइड कर लेते हैं। और सी जो है वो टिपिकली हम लोग उन फाइल्स के लिए रखते हैं जिसमें सी को बेसिकली हम लोग सी में हमारी विंडोज़ जाके इंस्टॉल होती है, बेसिकली हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फाइल्स होती हैं वो सी में जाके इंस्टॉल होती हैं। इसीलिए कहते हैं कि सी में आपने जो है वो अपनी फ़ाइल्स यानी अपनी जो भी डेटा होता है आप अपना वो सी ड्राइव में ना रखें, क्योंकि जब भी आप अपनी विंडोज़ रीइंस्टॉल करते हैं या अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी विंडोज़ क्रैश करती है या कोई भी इशू आता है तो आपकी सी जो है उसको हम लोग फॉर्मेट करते हैं। फॉर्मेट करने का मतलब ये कि उसको हम ख़त्म करते हैं और उसमें विंडोज़ होती हैं उसी को ही ख़त्म करेंगे तभी विंडोज़ रीइंस्टॉल होंगी।
تو پھر ونڈوز اور دوسری فائلز میں سسٹم ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتا. ہمارے پاس آپشن نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے سی میں سے کچھ فائلز کو رکھ لیں اور کچھ کو ڈیلیٹ کر دیں. اس لیے ڈیسک ٹاپ بھی جو ہے وہ ٹیمپریری لوکیشن ہے, وہاں پہ رکھی ہوئی چیزیں اور سی میں رکھی ہوئی چیزیں ہمیں فارمیٹ کرنی پڑتی ہے. ڈیسک ٹاپ کی تو آٹومیٹکلی ہو جاتی ہیں, اور ڈسک سی جو ہے وہ ہم خود فارمیٹ کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے جو ہے آپریٹنگ سسٹم یعنی ہم ونڈوز جو ہے وہ دوبارہ انسٹال کر سکیں. اچھا, یہ تو ہمیں پتہ چل گیا, یہ تو ہمیں چیزیں پتہ تھیں. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں یہاں آ جاتے ہیں. Over the years, the file system has been expanded from FAT12 to FAT16 and FAT32. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ FAT12 آیا, FAT16 آیا, FAT32 آیا, جس کے اندر مختلف فیچرز جو ہیں وہ ایڈ کر دیے گئے, جیسے سب ڈائریکٹریز ہو گئی, کوڈ پیج سپورٹ ہوگی, ایکسٹینڈڈ ایٹریبیوٹس ہوں گے, لانگ فائل نیمز ہو گئے. Third parties such as Digital Research has incorporated optional support for deleting, tracking, and volume directory file-based multi-user security schemes to support file. یہاں پہ وہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ نئے فیچرز آ گئے, جیسے سپورٹ فار ڈیلیشن, سپورٹ فار ٹریکنگ, سپورٹ فار ڈائریکٹری, سپورٹ فار سیکیورٹی اینڈ سو آن. پاسورڈز ہو گئے, پرمیشنز ہو گئی, اس طرح کی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ایڈ ہوتی گئیں, جو ہمارا فیٹ جو ہے وہ کیا ہوتا گیا, امپروو ہوتا گیا. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد انہوں نے FAT12 اور FAT16 کی کچھ باتیں بتائی ہوئی ہیں. The FAT12 and FAT16 file system has a limit on the number of entries in the root directory. مطلب اس کی جو روٹ ڈائریکٹری کی انٹریز تھیں وہ لمیٹڈ تھی, ہم ایک میکسیمم حد تک جو ہے اس کے اندر فائلز انٹر کر سکتے ہیں. And had restriction on the maximum size of FAT formatted disk or partition. FAT32 addresses the limitation in FAT12 and FAT16 except for the file size limit of close to 4 GB, but it remains limited compared to an FTS. اچھا, اتنی ان ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا فیٹ کے بارے میں پہلے بتاتی ہوں. The family of FAT file systems is supported by almost all operating systems for personal computers. جو ہمارے پاس فیٹ ہے یہ تقریباً سارے آپریٹنگ سسٹمز کو جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے, انکلوڈنگ ورژن آف ونڈوز, ایم ایس ڈوس. ہمیں پتہ ہے ونڈوز سے پہلے ہمارے پاس ڈوس تھی, پھر ڈوس کے بعد پی سی ڈوس ہے, ہمارے پاس ڈی آر ڈوس ہے, اس طریقے سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس پیراگراف پہ آپ آ جائیں جو اس 97 پیج کا لاسٹ پیراگراف ہے. The FAT file system traces its root back to an incompatible 8-bit FAT processor in stand-alone disk basic. And basic کا یہاں پہ کیا مسئلہ ہے, basic is basically a programming language. جو اگر کسی نے میٹرک کے اندر کمپیوٹر سائنس پڑھی ہے تو انہوں نے بیسک کی پروگرامنگ کی ہوگی. اینڈ شارٹ لیو ایم ڈوس مڈاس پروجیکٹ. ٹھیک ہے. Before moving to NTFS, I want to show you something more. ہاں, یہ وہ چیز ہے جو میں آپ کو شو کرنا چاہ رہی تھی. The original FAT The original FAT system used 16-bit disk addresses to divide the total spaces on the disk into 65,526 units called clusters. Basically یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو فیٹ سسٹم ہے وہ 16-bit ڈسک ایڈریس کو ٹوٹل اتنی اسپیسیز پہ ڈیوائڈ کر دیتا تھا. ٹھیک ہے, جس کو ہم کلسٹرز کہتے تھے. اور پھر یہ کلسٹرز جو ہے یہ کلسٹر جو ہے یہ اسائن ہوتے تھے, یہ میموری کے طور پہ جو ہے وہ اسائن ہوتے تھے ایچ ڈسک کو. The size of each cluster could vary from as little as 2K to as much as 250K depending upon the size of the drive. اب کلسٹر کے جو ہے وہ سائز ویری کرتے ہیں. It can vary from least 2000 to 256,000 depending upon the size of the drive.
فیٹ کے اندر ہی پھر ہمارے پاس تین ٹائپس آتی ہیں. وی ہیو فیٹ 12, وی ہیو فیٹ 16 اینڈ وی ہیو فیٹ 32، جس کے بارے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ وقت کے ساتھ ساتھ امپروومنٹ ہوئی اس کے اندر. تو کچھ فیچرز جو ہیں وہ ایڈ کیے گئے، جیسے سب ڈائریکٹریز، یعنی ڈائریکٹریز ڈائریکٹ جو ہے وہ ایڈریس اس چیز کا، پھر سب ڈائریکٹریز یعنی سب ایڈریسز آف دیٹ ایڈریس. جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ڈسک سی کس ڈائریکٹری کی ایگزامپل دی تھی نا یہاں پہ، کہ ڈسک سی کولن سلیش اور پھر آگے کٹ کے لکھا ہوا تھا. اسی طریقے سے ہمارے پاس سب ڈائریکٹریز کے جو ایک آپشن ہے وہ ایڈ کیا گیا. ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس کوڈ پیج کا ایک آپشن ایڈ کیا گیا، ایکسٹینڈڈ ایٹریبیوٹس کا ایک آپشن ایڈ کیا، لانگ فائل نیم کا ایڈ کیا گیا. لانگ فائل نیم کا میں آپ لوگوں کو بتاتی جاؤں کہ ارلیئر جو فیٹ ہے وہ صرف 8 کیریکٹر لانگ فائل نیم سپورٹ کرتا تھا، یعنی کہ ہم صرف 8 لیٹرز کا ایک فائل نیم رکھ سکتے ہیں، جیسے کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ود فیٹ 12، فیٹ 16 اینڈ فیٹ 32 یہ امپروومنٹ آئی کہ اب ہم اپنے فائل کے نیمز جو ہیں وہ ایز کمپیئر ٹو بیفور پہلے سے لمبے رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس طریقے سے امپروومنٹ کرنے کے بعد ہیئر کمز NFTS. میں آپ کو دکھاتی ہوں. فیٹ 32 کو یہاں پہ سپریٹلی میں اس لیے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کیونکہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ فیٹ اور فیٹ 12، 16، 32 تک کتنی امپروومنٹ آئی. When disk drive started to get bigger than 512 MB, can you remember when 512 MB was a huge disk? اچھا، میرے خیال سے ہم لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب ہماری ریم جو ہے وہ کتنی کی ہوتی تھی، 512 MB. آئی اسٹل ریممبر کہ آئی یوز ٹو ہیو اے لیپ ٹاپ بیک ان 2000 آئی گیس. 2000 میں تو PC آئے تھے. 2004 اور 5 آئی گیس. یا آئی تھنک ایکچولی آئی واز ہیونگ اے لیپ ٹاپ. میرے پاس HP کا ایک لیپ ٹاپ تھا جس میں ونڈوز 98 انسٹال تھی، اور اس کا بیسک اس کی ریم جو تھی وہ بیسکلی 512 MB تھی اس وقت. اینڈ دیٹ واز کنسیڈرڈ اے ہیوج ریم ایکچولی. آج کل تو ریم جو ہے وہ مطلب پریویس جو میرے پاس کمپیوٹر ہے اس کی ریم 8 GB ہے، اور اب میرے خیال سے اس سے زیادہ آ گئی ہوگی. آئی ریئلی ڈونٹ ہیو دیٹ، آئی ریئلی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ. لیکن میں اگر اپنی بات بتاؤں تو جو ریسنٹ میرے پاس ہے دیٹ از 8 GB ریم لیپ ٹاپ. تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنی امپروومنٹ ہوئی ہے، کتنی چیزیں چینج ہوئی ہیں. لیکن آئی تھنک آپ کو میں بھی شاید پتہ ہو کہ دیر واز اے ٹائم جب لیپ ٹاپس کی ریم 512 MB ہونا واز کنسیڈرڈ اے ویری بگ اچیومنٹ اینڈ اے ویری بگ اسپیس، رائٹ. اچھا، اس کے بعد فیٹ ایشوز ڈسکس کرنے سے پہلے ہم لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں NTFS. تو واپس چلتے ہیں ادھر. Yes. So NTFS introduced with the Windows NT operating system in 1993 allowed ACL based permission control. اچھا، یہاں پہ انہوں نے ونڈوز NT آپریٹنگ سسٹم بیک ان 1993 ایک پرمیشن ACL بیسڈ پرمیشن کنٹرول انٹروڈیوس کروایا. اس کے علاوہ ادر فیچرز آلسو سپورٹڈ بائی NTFS انکلوڈس hard links, multiple file streams, attributes, indexing, coded wrapping, sparse files, encryption, compression, reverse points. اچھا، یہ وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بیسکلی فیٹ کا NTFS کیسے بہتر تھا، NTFS فیٹ سے کیسے بہتر تھا. تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ NTFS نے کیا انٹروڈیوس کروایا. سب سے پہلے ACL بیسڈ پرمیشن کنٹرول ایڈ کروایا. آپ یہ ڈفرینٹ جو ٹرمز ہیں نا اس کے بارے میں ان ڈیٹیل جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ مین جو چیزیں ہیں دیٹ از اسپارس فائلز اور کوٹا ٹریکنگ. آپ چیزوں کو ٹریک کر سکتے تھے، انکرپٹ کر سکتے تھے، انڈیکس کر سکتے تھے، پھر کمپریس کر سکتے تھے، پھر ریپارس پوائنٹ کر سکتے تھے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ سارے وہ فیچرز ہیں جو NTFS نے انٹروڈیوس کروائے which was considered as a huge improvement at that time from
فیٹ. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد اگلی جو چیز آتی ہے دیٹ از ایکس فیٹ. جو تھرڈ ہمارے پاس کہتے ہیں امپروومنٹ ایک طرح کی کہہ سکتے ہیں. پہلے فیٹ آئی, پھر فیٹ 12, فیٹ 16, فیٹ 32, دین وی کم ود این ٹی ایف ایس اینڈ تھرڈلی وی گیٹ ایکس فیٹ. سو ایکس فیٹ از اے پروپرائٹری اینڈ پیٹنٹ پروٹیکٹیڈ فائل سسٹم. اچھا یہاں پہ ایک جو مین چیز یا ایک بہت ہی ویزیبل امپروومنٹ آئی دیٹ از پیٹنٹ, پیٹنٹ پروٹیکٹیڈ فائلس تھی اب ہمارے پاس. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں ود سرٹن ایڈوانٹیجز آف این ٹی ایف ایس ریگارڈ ٹو سسٹم فائل سسٹم اوور ہیڈ. XFAT is not backward compatible with FAT file systems such as FAT12, FAT16 and FAT12. The file system is supported with newer Windows systems such as Windows XP. Oh yes, that was Windows XP which I used to have at that time. تو وہ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکس فیٹ جو ہے وہ بیکورڈ کمپیٹیبل نہیں تھا جسٹ لائک فیٹ 12, فیٹ 16 یا فیٹ 32. لیکن یہ جو ایکس فیٹ فائل سسٹم تھا یہ ونڈوز کے جو نیور ورژنس تھے یعنی جو بعد میں آنے والے ورژنس تھے ان کے ساتھ کمپیٹیبل تھا. جیسے انہوں نے کہا کہ ونڈوز ایکس پی کے ساتھ تھا, ونڈوز سرور 2003 کے ساتھ تھا, ونڈوز وسٹا کے ساتھ تھا. ونڈوز وسٹا 2004 میں آئی تھی. ونڈوز 2008 کی طرح تھا, ونڈوز 7, ونڈوز 8 اینڈ ونڈوز 10. یعنی آج بھی مطلب اگر ہم کہیں کہ ایکس فیٹ جو ہے وہ ریسنٹ ٹیکنالوجی دیٹ از ونڈوز 10 اس کے ساتھ بھی کمپیٹیبل ہے. اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں ایکس فیٹ از سپورٹڈ ان میک او ایس اسٹارٹنگ ود ورژن 10.6.5 سنو لیپرڈ. اچھا ایک اور چیز یہ ہے کہ ایکس فیٹ جو ہے وہ نہ صرف ونڈوز بلکہ او ایس میک او ایس کے ساتھ بھی سپورٹڈ ہے اسٹارٹنگ فرام 10.6.5. ٹھیک ہے. یہ ایک اور ہیوج بینیفٹ ہے اس کا. اور پھر یہاں پہ اگر آپ نیچے پڑھیں اینڈ ونڈوز دیٹ کین ہولڈ فائلز لارجر دین 4 GB, اور یہ ان ونڈوز کے ساتھ بھی کمپیٹیبل ہے یہ والا فائل سسٹم ایکس فیٹ. ایکس فیٹ جو فائل سسٹم ہے ان ونڈوز کے ساتھ بھی کمپیٹیبل ہے جو کہ 4 GB تک یا 4 GB سے بڑی فائلز جو ہے یعنی 4 GB جیسی بڑی فائل جو ہے ان کو کنٹین کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اس پہلے ہم نے فیٹ پڑھا, فیٹ 12, 16, 32 پڑھا, اس کے بعد این ٹی ایف ایس پڑھا, پھر اب ہمارے پاس ہے اوپن وی ایم ایس. اوپن وی ایم ایس کے بعد وی ہیو کنورژنل مانیٹر سسٹم, وی ہیو AS400 سسٹم, اینڈ اس کے بعد ہمارے پاس ہے لاسٹلی لمیٹیشنس. تو اوپن وی ایم ایس اسٹارٹ کرتے ہیں.